من نسی وهو صائم، جو روزہ رکھ کے بھول جائے، فأکل او شرب، اور کھا اور پی لے، فلیتم صومہ، اس کو چاہیے کہ اپنے روزے کو مکمل کرے، فإنما اطعمہ اللہ وسقاہ، یہ اللہ ہی نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح خشک یا تر مسواک استعمال کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ شدت گرمی کی وجہ سے سر پر پانی ڈالنا یا کپڑا وغیرہ تر کر کے اپنے سر پہ رکھنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نہر یا تالاب میں غوطہ لگانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، شرط یہ ہے کہ پانی حلق سے نیچے نہ اتر جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرما لگانے سے اور سر اور بدن پر تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، خوشبو لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ بوقت ضرورت اگر کھانا پکانے والی ہنڈیا پکاتے کھانے کو چکھ کر تھوک دے تو اس کے روزے پہ بھی کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مکھی یا مچھر یا گرد و غبار یا دھواں اڑتا ہٹتا انسان کے گلے میں چلا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر روزے میں احتلام ہو گیا ہے تو دیکھیں غسل کرنے میں غرارہ پھر بھی نہ کریں، لیکن منہ بھر کے کلی کریں منہ اچھی طرح بھر کے، نہ تاکہ فرض کلی ہو جائے اور جو منہ میں پانی جہاں تک پہنچانا واجب ہے وہ پہنچ جائے۔ غرارہ نہ کریں کیونکہ اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ پانی حلق میں نہ اتر جائے۔ کیا احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آیت اللہ کاشف بہاولپور سے۔ نہیں جی، احتلام سے، نائٹ فال سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ہینڈ پریکٹس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس سے قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ کفارہ جب لازم ہوتا ہے جب آدمی عورت کے ساتھ یا وائف کے ساتھ انٹرکورس کر لے ہم بستری کے دوران، اور اگر انٹرکورس نہیں کیا تو اس سے پھر کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ اگر ڈسچارج ہو گیا تو صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ ڈسچارج نہیں ہوا تو نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے۔ روزہ تین چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر ایک، آپ کی آنکھ، ناک اور منہ کے ذریعے کوئی چیز داخل بدن ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا اگر آپ نے آنکھوں میں ڈراپ ڈالے یا ناک میں ڈراپ ڈالے اور وہ چلے گئے اندر، اس طرح منہ سے کوئی چیز آپ نے کھائی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے دوپہر میں کوئی نوجوان سو رہا ہو اور احتلام ہو جائے تو غسل تو واجب ہو گیا، لیکن چونکہ یہاں غسل واجب کرنا نہیں پایا گیا، یہ ہو گیا ہے، اپنی قدرت و اختیار سے نہیں ہوا ہے، تو لہذا اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ وہ غسل کرے اور اپنا روزہ کنٹینیو رکھے۔ حالت روزہ میں غرغرہ نہ کریں، ناک میں پانی نہ چڑھائیں، ورنہ روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کسی پر غسل واجب بھی ہو جائے تو وہ صرف کلی کر لے، غرغرہ نہ کرے، اور تھوڑا سا ناک میں جہاں احتیاطاً جہاں تک پانی وہ چڑھا سکے کہ دماغ کو نہ چڑھے وہاں تک پانی اوپر لے لے، باقی سانس کے ذریعے اوپر کھینچ کے نہ لے کر جائے۔ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ نمبر 1، کھانا پینا یا جسم میں کوئی چیز داخل کرنا، خواہ وہ ٹیکے کی شکل میں رگ میں ہو یا کھال میں ہو یا معدے میں کوئی چیز ٹپکا دی جائے۔ اور نمبر 2، بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق کو قائم کرنا۔ اور صحیح بخاری میں اس کو سپورٹیو ایک تعلیقاً روایت موجود ہے جس کی صحیح اسناد المصنف ابن ابی شیبہ میں اور باقی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی۔ بہرحال بخاری میں امام بخاری 1938 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں یہ لے کر آئے ہیں۔ ابن عباس کا قول، وہ فرماتے ہیں کہ روزہ جسم میں کوئی شے داخل کرنے سے ٹوٹے گا، کوئی شے نکالنے سے نہیں ٹوٹے گا۔ بالکل ایک کیٹاگوریکل ڈیسیژن انہوں نے کر دیا۔ کوئی چیز نکلے گی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، پیشاب نکلا یا کیا کسی کو آ گئی، اسی طریقے سے خود بخود احتلام نائٹ فال والا مسئلہ ہو گیا، اس حوالے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ ایک ایکسیپشن ہے جو عورتوں کے مینسز کے حوالے سے ہے، وہ روزہ اسی وقت ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا جو ہے وہ بعد میں کرنی ہوگی۔ تو اس حدیث کے تحت کہ جسم میں چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹیکا ہو، ڈرپ ہو یا بلڈ ڈونیشن ہو، خون کسی کو دینا ہو، کسی نے یعنی خون لگوایا اپنے جسم کے اندر، یا سگریٹ پینا ہو، ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ ایک تھوڑی سی آسانی ایکسیپشن کے طور پر اگر دی جا سکتی ہے تو جو دمے کے دائمی مریض ہیں ان کے لیے انہیلر کا جو ایشو ہے۔ باقی جو وقتی طور پہ مریض ہیں ان کے لیے تو ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں اور اس کو
جو ہے وہ نہ رکھیں, اس کی جگہ فدیہ دے دیں. وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ آئے گا. جو ورس کنڈیشن ہے یا کسی کو وقتی طور پر کوئی روزہ جو ہے وہ چھوڑنا پڑ گیا یا توڑنا پڑ گیا تو بعد میں اس ایک روزے کی قضا کر لے. انہیلر والا جو ایشو ہے اس کے اوپر علماء کی دو رائے ہیں, اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا وہ رائے زیادہ مضبوط ہے, کیونکہ ایک پرماننٹلی ایک بندے کے ساتھ ایشو لگا ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے, پھر جن لوگوں کا یہ موقف ہے کہ انہیلر سے روزہ ٹوٹتا ہے ان کو پھر بالکل میدان عمل میں اتر کے یہ کہنا چاہیے کہ جو دمے کے مریض اور انہیلر یوز کرنے والے مریض ہیں ان پہ روزہ فرض ہی نہیں ہے, وہ صرف فدیہ دیا کریں. تو پھر ان کا اجتہاد مکمل ہوگا. میں ان کے ساتھ ہوں. جرت کریں یہ کہیں پھر کہ ان پہ روزہ نہیں, جرت کر کے کہیں نا. جب وہ انہیلر والا ایشو ہے تو وہ کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کے ساتھ پرابلم رہتا ہے کنٹینیوسلی. تو یہی کہیں کہ پھر وہ روزہ نہ رکھے, فدیہ دے. تو بالکل یہ اجتہاد بھی انڈورس ہوگا, اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں ہوگا اگر کوئی اجتہاد کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں جو خون دینا ہے, ڈونیٹ کرنا ہے, بلڈ کوئی دے کسی کو, اپنا خون نکالے, تو ظاہر ہے وہ نکل رہا ہے, اور وہ ابن عباس کا قول ہے کہ نکلنے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو اس حوالے سے بخاری و مسلم کی ایک حدیث ہے مشکات میں 2002 کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام کی حالت میں بھی اور روزے کی حالت میں بھی الحجامہ یعنی پچھنے لگوایا کرتے تھے, جسے ہم کپنگ کہتے ہیں. یہ طریقہ علاج ہے جس میں خون نکالا جاتا ہے. تو روزے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون نکلوا لیا کرتے تھے. تو بلڈ ڈونیشن بھی اسی کے اندر آئے گی. اگر خون نکال لیا جائے جسم سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب اسی پہ جو کہہ والا ایشو ہے, وامٹنگ کا, الٹی کر دینا جسے ہم کہتے ہیں اپنی مادری لینگویج میں, وہ بھی ہوگا کہ اگر کسی پہ کمزوری طاری ہو جائے الٹی کرنے کے بعد تو ٹھیک ہے, وہ روزہ اپنا اسی وقت کھول لے, بعد میں ایک قضا کر لے. اور اگر اس کو خود بخود جو الٹی آئی ہے, کیا آئی ہے, اس کے بعد وہ روزہ چلا سکتا ہے, چلائے, کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ جسم سے چیز باہر نکلی ہے. صحیح بخاری 1938 کی ہیڈنگ تعلیقاً کہ نکالنے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیا کا مسئلہ جو ہے جامعہ ترمذی, سنن ابی داؤد اور مشکات میں 2008 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ قے آئی تو آپ نے روزہ افطار کر لیا, یعنی کھول لیا. قے آئی تو روزہ کھول لیا کمزوری کے سبب. یہ کمزوری کا لفظ میں کیوں بول رہا ہوں کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے تعلیقاً 1938 کی ہیڈنگ کے اوپر. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب کوئی شخص قے کرے تو روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس سے تو چیز باہر آتی ہے, اندر نہیں جاتی. اور ابن عباس کا بھی قول ساتھ موجود ہے کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو جسم کے اندر داخل کی جاتی ہیں, نہ کہ ان چیزوں سے جو باہر نکالی جاتی ہیں. ان کی پوری اسناد مصنف ابن ابی شیبہ میں اور باقی کتابوں میں موجود ہیں, بخاری میں بھی تعلیقاً موجود ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 9188 ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر قے کر دے, یعنی جان بوجھ کے انگلی ڈال کے, تو وہ شخص پھر اپنا روزہ افطار اسی وقت کر لے, اس کا روزہ ٹوٹ گیا. اور جس کو خود بخود قے آ جائے تو وہ اپنا روزہ کنٹینیو کر سکتا ہے. لیکن وہ بھی اگر کمزوری آ گئی تو وہ آپ حدیث سن چکے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا. تو اگر کسی کو صبح ہی الٹی آ گئی ہے, روزہ جو ہے وہ 15-16 گھنٹے کا, اس کو پتا پیٹ تو خالی ہو گیا, میرے تو بھوکنا کم ہو جائے گا, تو وہ کھول دے روزہ. پھر اس کو اجازت ہے قے والے کو کہ وہ روزہ نہ رکھے, اور اگر وہ چلانا چاہتا ہے تو چلائے, وہ روزہ شمار ہوگا. اسی طریقے سے بعض اوقات سحری کے بعد کھٹے ڈکار وغیرہ آ جاتے ہیں, تھوڑی سی الٹی گلے میں آئی, منہ میں آئی, پھر واپس چلی گئی, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ عورتوں کو جو مینسز والا ایشو ہے اس پہ اجماع ہے کہ اسی وقت روزہ ٹوٹ جائے گا, چاہے افطاری سے 1 منٹ پہلے بھی اگر ایسا معاملہ ہوا تو روزہ اس کا ٹوٹ گیا, اس ایک روزے کی قضا کرنے ہوگی. البتہ جو احتلام والا ایشو ہے نائٹ فال کا مردوں کے ساتھ, اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ اگر مشت زنی والا ایشو ہوگا, ہینڈ پریکٹس کا, جو مسئلہ نمبر 155 میں میں نے ڈیٹیل سے سیکس کے ایشوز بیان کیے, تو وہ روزہ توڑ دیں گے. اور اس پہ اب 2 رائے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ وہ 60 روزوں والا کفارہ ادا کریں گے, اور بعض کہتے ہیں نہیں, اس کے بدلے ایک قضا کی جائے گی, اور یہی موقف جو ہے وہ مضبوط ہے. ظاہر ہے کہ اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کرنا جو ہے وہ زیادتی ہے, اس انٹینسٹی کا معاملہ